آج آپ نے بھی پریس کانفرنس کی اور ایک دفعہ آپ نواز شریف کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ان ججوں کے ہاتھوں سزا بھی پا چکے ہیں. کافی ظالمانہ فیل تھا. میرے خیال میں ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے. پولیٹیکل ورکرز کے اوپر وہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ بھگت چکے ہیں. آج آپ نے دوبارہ پریس کانفرنس کی، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب، میرا تو ایک ہی گزارش ہے، یہ جو خط والا معاملہ ہے یہ اب پورے پاکستان میں زیر بحث ہے. میں بھی ایک سیاسی آدمی ہوں. جب میں اپنے علاقہ جڑاں میں لوگوں کے پاس غمی خوشی پہ جاتا ہوں، ڈسکشنز ہوتی ہیں. کسی کا کوئی قتل کا مقدمہ ہے، اسے 10 سال ہو گئے ہیں. کسی کا زمین کا مقدمہ ہے، اسے 25 سال ہو گئے ہیں. کسی کا وہاں میرا مطلب قبضہ ہوا ہے، وہ واگزار نہیں ہو رہا اسٹے کی وجہ سے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس کو خط لکھیں، یعنی ہم کس سے انصاف مانگیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ خط لکھ جائے تو اسے توہین عدالت کا نوٹس آ جاتا ہے. آپ ڈائریکٹ خط بھی نہیں لکھ سکتے. معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک خط لکھا گیا جو کہ ضلعی عدلیہ ادھر اسلام آباد میں نیچے سول اور سیشن جج صاحبان کی طرف سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو. اس میں دیکھیں زیادہ تر لوگ کنیکٹڈ تو ہیں وہاں سول عدالتوں سے، سیشن کی عدالتوں سے. وہ کہہ رہے ہیں جج صاحبان کہ پرموشنز ٹھیک نہیں ہو رہی، اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ بائسڈ ہیں، جان بوجھ کے جج لگائے جاتے ہیں، ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، خاص قسم کے وکلا ہیں جن کو رکھ کر یہ چیزیں کی جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے، میرا تو سب سے پہلے تو وہ خط ٹیک اپ ہونا چاہیے جہاں عام آدمی کے کیسز لگے ہوئے ہیں. اور دوسری دیکھیں نا معاملہ یہ تو یہاں پر تو بہت کم کیس آتے ہیں ہائی کورٹ میں. اور دوسری بات میری ایک بڑا سادہ، دیکھیں خط لکھوں تو میں لکھوں، آپ لکھیں، بے بس آدمی لکھے، لیکن جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کو گھنٹوں میں تاحیات نااہل کر سکتا ہے، بڑی پاورفل، وہ کسی کو نوٹس کیوں نہیں کر سکتا؟ بھئی کسی نے اگر جرت کی ہے کہ وہ انفلوئنس کر رہا ہے، وہ آپ بری عدالت میں اس کو کٹہرے میں لے آئیں. ویسے جج لائے بری عدالت والا ہی کام تھا. انہوں نے ججوں نے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا، جسٹس عامر فاروق نے اس پہ ایکٹ نہیں کیا، وہ بیٹھے رہے 1 سال. اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کو وہ خط لکھا. گزارش سنیں زیادہ، اپنی عدالت میں انہیں بلا لینا جی، ان کے پاس اختیار ہے. اور مجھے ایک میرا سوال ہے، اگر آپ کہتے ہیں جی آپ پہ 1 سال سے 2 سال سے دباؤ ہے، اس کا مطلب آپ نے جو فیصلے کیے ہیں کوئی پتہ نہیں کسی کے دباؤ میں کیے. دیکھیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی، آپ ان کا کیس اچھے سے واقف ہیں. جنرل فیض کے اوپر انہوں نے بڑا کھل کے بیان دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع نہیں کرنی، سزا دینی ہے نواز کو اور اس کو مریم کو اندر کرنا ہے. آپ اس کیس کے لیے پبلکلی آواز اٹھاتے رہے اور صحیح آواز اٹھاتے رہے. ابھی وہی شکایت دوسرے جج کر رہے ہیں. میری گزارش ہے نا، میں تو سیدھا بات کر رہا ہوں کہ جو جج صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، کیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی اپنی عدالت میں جنرل فیض کو بلا سکے؟ وہ تو ججی سے گئے، اپنی چھٹی ہو گئی، وہ تو 10 سال بعد وہ اس کا فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ سے. دیکھیں ہوگی نا، لیکن کوشش تو کریں نا. یعنی آپ ان کا مطلب ہے کہ نوکری بچانی پہلی، پریشر بے شک آتا رہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پریشر اپنی نوکری بچانے کے لیے لیتے رہے. نہیں، پورا پاکستان ان کے پیچھے کھڑا ہوگا، ہم کھڑے ہوں گے. لیکن نہیں ملک صاحب میری بات سنیں، ایک جیسا ترازو تول دے نا. طلال کو اگر سزا ہو سکتی تو انہیں عدالت میں، تو عمران خان کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ میری معافی اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں نون لیگ سے، نواز شریف سے تھا، ان کی معافی ہے. اس وقت کا گٹھ جوڑ یہ تھا کہ طلال چودھری اور دانیال ان ساروں کو رگڑنا ہے. اگلی بات نون لیگ کو رگڑنا تھا. اگلی بات آپ ذرا دیکھیں، ضمانتوں کے فیصلے پڑھ لیں. صرف خان صاحب کو جس طرح ریلیف ملتا ہے، مجھے بتائیں کون سا ملزم پاکستان میں ایسا ہے جو رات 9 بجے جائے اور کئی درجن مقدموں میں ضمانت لے لے؟ ہم صبح 7:30 جاتے تھے، 7:45 ہوتے تھے تو ہمیں باہر نکال دیتے تھے. مجھے یہ بتائیں، آپ کسی عدالت میں جائیں نا، آپ کی اس طرح کوئی آواز ہلکی سی آ جائے تو جج صاحب آپ کو کہتے ہیں میں باہر نکال دوں گا. یہاں پر احتساب عدالت میں پیش ہوئے خان صاحب، اس کے در و دیوار اکھاڑ کے رکھ دیے. کسی نے پوچھا؟ یہ بھی چھوڑے، سپریم کورٹ کا حکم آیا، اسلام آباد آدھے کو آگ لگائی تو انہیں عدالت کا نوٹس ہوا. یار یہ تو نہ کر، ایک جیسا ترازو پکڑ لیں. اگر ہم سارے اچھے نہیں ہیں ہمیں نکال دیں، لیکن ایک جیسا